الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان شکیل اختر اور پروگرام لے کر حاضر ہوں روشنی، ایک ایسا پروگرام جو بظاہر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں کو منور کرتا ہوا پروگرام، جو حرف کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اور صاحبان کتاب کے تذکرے کے ساتھ یہ پروگرام ہم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب کی طرف مائل ہوں، اس لیے یہ کتاب زندگی ہے، کتاب روشنی ہے، کتاب علم ہے، کتاب ضرورت ہے، اور کتاب وہ ساتھی ہے جو آپ کا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتی۔ آپ چھوڑ جاتے ہیں، کتاب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اتنی ساری فضیلتوں کے بعد آج ہم نے جو کتاب منتخب کی ہے وہ ہے پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار 1947 تا 1977، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر بظاہر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم شاید کسی سیاسی موضوع پہ گفتگو میں، تو ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ جن سے یہ سرزد ہوا یہ عمل وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ بہت شکریہ قادری صاحب، آپ تشریف لائیں۔ اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دینے، ڈاکٹر صاحب کا نہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ، کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے سے تعلق ہے ان کا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، اس سے ہی ڈر لگتا ہے، پاکستانی سیاست سے جب آپ نے شروع کیا، تو پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار یا مدرسوں میں پاکستانی سیاست کا کردار، ان دونوں کو کیسے جدا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دو حصے کر لیتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ سیاست ہے کیا، تو ہمارے یہاں تو سیاست منفی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور منفی معنوں میں اس اصطلاح کو لیا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے بہن بھائی یہ تفریق بھی نہیں کر پاتے کہ سیاست میں اور سیاسیات میں کیا فرق ہے۔ تو جو پولیٹکس ہے اور پولیٹیکل سائنس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو سیاست ہوتی ہے، جہاں دو افراد مل گئے وہاں سیاست ہوئی۔ تو تواریخ عالم یا جو آپ مختلف ماضی کے صفحات سے گزرتے ہیں اور اوراق گمگشتہ میں جب آپ چلے جاتے ہیں، تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر سیاست کے گزری ہو اور قوم ہو۔ ڈائلاگ کو آپ سیاست کہہ رہے ہیں، مکالمے کو سیاست کہہ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست ہے کیا۔ جی، سیاست ملکی ارتقاء اور سماجی ثقافت اور بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت کو مؤثر بنانے کا نام ہے، اور اس پر بہت سارے مباحث ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار، اس موضوع کو کیوں اپنے ذہن میں رکھ کر میں نے یہ کام شروع کیا۔ میرے استاد محترم، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب، جو سابق وائس چانسلر تھے جامعہ کراچی کے، اور ذی علم حلقوں میں ان کا نام آج بھی بہت احترام سے لیا جاتا ہے، بہت محبت کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا کہ وہ تحریر مر جاتی ہے جس میں آپ اپنی ذاتی رائے کو یا اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں میں آ جائے، اور وہ تحریر ہمیشہ زندہ رہتی ہے جس میں عزت، توقیر اور دوسری شخصیات یا شخصیات کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو مؤثر طور پہ کہا جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کے کانٹینٹ پہ ہم آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب عاطف اسلم راؤ صاحب، پہلے میرا بھی خوف دور کر دیں میرے سامعین کے ساتھ، کتنی سیاست کی اجازت ہے ہمیں اپنے دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور ہر دور میں یہ ڈیبیٹیبل رہا ہے کہ کیا مذہب کا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں سیاست تدبیر کا نام ہے، معاملات کو اچھے انداز سے چلانے کا نام ہے، کسی بھی نظام کو بہتر انداز سے استوار کرنے کا نام ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اور دیگر انبیاء کی ذات مبارکہ میں ہمیں ایک وصف امور کو بہتر انداز سے ترتیب دینا
اور نظام کو چلانا بھی نظر آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہر دیگر اعتبار سے، ممالک کے ساتھ، جی دیگر ممالک کے ساتھ بھی۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں تو وہاں پر 7 مسلمان بھی ہیں اور ان کی آباد کاری کا مسئلہ ہوتا ہے، اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے اسلامی ریاست، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہترین مثال ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں، آپ کی سیرت میں ہمیں دین اور دنیا کا فرق نظر نہیں آتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کا یا اہل علم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں، غیر مسلموں اور ان کے درمیان میں معاملات اور ان سے تعلقات رکھے ہیں، اور نہ صرف مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بلکہ دیگر ممالک سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلقات کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مس پرسیپشن ہے، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اور جو افراط و تفریط ہے اسے دیکھ کر لوگ اسے منفی لیتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مال رکھا ہے، روپیہ رکھا ہے مثال کے طور پر، ایک روپیہ حاصل کرنے کا یا مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دوسرا خرچ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہے، خرچ کرنے کا ذریعہ حرام ہے تو وہ برا ہوگا، اور اگر حاصل کرنے کا ذریعہ بھی درست ہے اور خرچ کرنے کا ذریعہ بھی درست ہے تو وہ درست ہوگا۔ 1,000 کے 2 نوٹ ہیں، ایک حرام کے ذریعے سے، ایک حلال کے ذریعے سے، دونوں ہمارے سامنے ہوں گے، ہم فرق نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سیاست کے بھی دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں، تو جہاں منفی سیاست ہے، اس دور کے اندر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، وہاں ہی مثبت سیاست ہے، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کی زندگیوں میں مثالیں ملتی ہیں۔ شٹل ڈپلومیسی کا لفظ غالباً استعمال ہوتا ہے، وہ مناسب رہے گا کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے شٹل فوج کی اصطلاح ہے غالباً۔ تو یعنی آپ صادر فرما رہے ہیں حکم، فتویٰ تو میں نہیں کہہ سکتا، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہمارے سننے والے سیاست پہ بات کرنا چاہیں اور اس میں علماء کے کردار پہ بات کرنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، کہ ایک محقق کی یہ شان ہے کہ وہ تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنی تحقیق کو پیش کرے، اور جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کتاب کی ابتدا ہی میں ہمیں تمام مکاتب فکر، ان کے ادارے، ان کے نظریات بہت مثبت انداز سے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ ضرور دیکھنے والوں کی توجہ کرنا اپنی مبذول کروانا چاہوں گا کہ آپ اس کے ٹائٹل کو دیکھیں، اس میں پاکستان کا نقشہ ہے، اور اس نقشے کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کی تصاویر ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے، اور یہ کتاب یہی جو ہے رائے اور یہی تحقیق پیش کرتی ہے۔ محرکات کیا تھے ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے لکھنے کے؟ اصل میں میرا تعلق مدرسے سے بھی رہا، اور خوش نصیبی سے جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے، پولیٹیکل سائنس، اس سے بھی رہا، اور اکثر و بیشتر چونکہ لا علمی کی بنیاد پر ہم فاصلوں پر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک مزاج کے اندر منفی تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ معاشرے سے واقف نہیں ہیں، اور یہ وہ بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے آج بھی۔ دوسرا یہ کہ ہم بغیر سوچے سمجھے علماء کی تضحیک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اس میں تنگ نظری یہ آتی ہے کہ ہم اپنے مکتب فکر کے عالم کی تو بہت عزت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کا ہو تو اس کے متعلق جو گفتگو کریں گے تو انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جنرل بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر رویہ یہ ہے۔ میری مخلصانہ کاوش تھی، ہے، اور پوری زندگی یہ رہے گی کہ علماء علم کے وارث ہیں، اور علماء انبیاء کی علمی نیابت کر رہے ہیں، اور ان کے تضادات، ان کے اختلافات، ان کے معاملات اور ان کے اجتہادات اور ان کے جو مفہوم کے انداز ہیں وہ علمی سطح پہ، وہ ہاں اس کے لیے ہر آدمی نہیں بنایا گیا کہ اس پر گفتگو کرے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے آپ اپنے والد کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی آپ
اگر کوئی پڑوس کا بزرگ کوئی گزر رہا ہے تو اس کی بھی عزت کیجیے. تو علماء قابل احترام ہے اور اس بات کو تو سبھی مانیں گے نا. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب پاکستان میں جو موجودہ KPK ہے جس کو سرحد کہتے تھے کہ آیا اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہیے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 بڑی شخصیات منتخب کی اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ سرحد میں جا کر یہ لوگوں کو یہ بتلائیں ریفرینڈم کے ذریعے کہ ریفرینڈم ہو کہ وہ پاکستان کی طرف جائے. اور پاکستان میں اس لیے جائے کہ یہ پاکستان ضرورت بھی ہے اور دین بھی ہے اور یہ اخوت کا مظاہر میں سے ہوگا. ایک علامہ شاہ عبد الحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خوش نصیبی سے میرے براہ راست استاد ہیں, میں نے پڑھا ہے ان سے, اور دوسرے ابن حسن جارشوی. یہ 2 علماء 2 بڑے اسکالرز یہ وہاں گئے اور آج جو یہ پاکستان شامل ہے اس لیے شامل ہے کہ ان کی کاوشیں ہیں اس میں. اسی طریقے سے ہندوستان میں کون اس بات سے انکار کرے گا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے مخالفت کر رہے تھے, علماء, جمعیت علماء ہند کی بات کر رہا ہوں یا اسی قبیل کے دوسرے لوگ, ان کے سامنے کھڑے ہونے والے علماء ہی تو تھے. اور پھر علماء کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں طلباء بھی تھے, خواتین بھی تھیں, اور اس کے اندر مدرسین بھی تھے, اور جناب اس میں صحافی حضرات بھی. تو اس طرح سے معاشرہ بنا. تو اس سیاسی کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور تحریک کو کامیاب کرنے میں علماء محراب و ممبر سے لے کر اور میدان عمل تک جس طرح سے نظر آتے ہیں اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. نظریاتی سطح پر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا علماء کرام کا کام ہے. قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں یہ علماء حق کا کام ہے. انہوں نے کیا کام, بے شک اس کتاب میں موجود ہے, کیا ہے, بالکل کیا, تفصیلات ہے اس کتاب میں. کیونکہ اگر نہ کرتے تو تحریک پاکستان کے اندر جان نہیں پڑتی. ایک جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے علماء کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں کہا گیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں خدا نخواستہ تو تب بھی علماء پاکستان حاصل کر کے رہیں گے. تو اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈٹرمنیشن تھی. پھر قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی شخصیت, اس کو تو ہیکٹر بولائتھو بھی اور والپارٹ بھی اور سارے جو دنیا کے جو لارنس زیرنگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر طاقت کا سرچشمہ اور نظریاتی طاقت کو دنیا کی کسی لیڈرشپ میں دیکھنا تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو یہ پاکستان اصل میں علماء کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور پاکستان بننے کے بعد جو مسائل اور مصائب اور مشکلات پاکستان میں آئی اس میں دستور سازی سے لے کر پاکستان کو چلانے کے معاملات ہیں, سود کے معاملات ہیں, اور پھر اور دیگر معاملات چلتے رہے. اس میں علماء میں خواہ اہل تشیع ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی مکتب فکر ہو, ان تمام مکاتب فکر نے اپنے مفادات کو پتہ پوش ڈال دیا. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے یہ علماء یکجا ہو کر پاکستان کی بات کرتے ہیں, اپنی ذات کی بات نہیں کرتے. اور یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد علماء نے جس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا, جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ ان تصویروں میں تو ساکت نظر آ رہے ہیں لیکن آج بھی میرے نزدیک یہ متحرک ہے. ایسی شعبہ سیاسیات جامعہ کراچی نے چھاپا ہے, سرکاری ادارے نے اس کی کتاب کو چھاپا ہے. جی ہاں, جامعہ کراچی. تو اس کی اتھینٹسٹی تو ہو گئی, آتھینٹسٹی تو ہے. تو کیا انہوں نے اس پر کوئی کمیٹی بنائی, کوئی اس کا پہلے تھیسس؟ مسودہ جب دیا جاتا ہے کمیٹی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مختلف ایکسپرٹس کو بھیجتے ہیں. اچھا, یہ پی ایچ ڈی کا آپ کا تھیسس ہے؟ نہیں, پی ایچ ڈی کا نہیں ہے, ایم فل کا ہے. ایم فل کا تھیسس, جی. پھر یہ ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے. حالانکہ یہ اس سے پہلے جب ایم فل جب آپ کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ کے جو ممتحنین ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں, پھر وائوا ہوتا ہے. تو وہ پورے طریقہ کار سے گزارنے کے بعد, منظوری کے بعد پھر شائع کیا. کوئی اختلاف کی ترکش کے کوئی تیر آئے آپ کی طرف؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اس کی بنیادی وجہ ہے نا کہ میرا کوئی مفاد نہیں ہے اس کے اندر. میں ایک استاد ہوں, میں کہ کوئی نصابی کتاب لکھ رہا ہوں یا میں کوئی علمی کام کر رہا ہوں, کوئی تحقیقی کام کر رہا ہوں. تقریباً 100 سے زائد میرے
انٹرنیشنل مضامین ہیں اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے بھی ریفرنسز میں گئے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ. اتنی بکی، کتنے لوگوں نے لی، شائع ہوئی اور کافی گئی ہیں. تعزیتی تعریفی کمنٹس ملے آپ کو؟ معاشرے نے اس کو قبول کیا؟ جن لوگوں نے پڑھا ان میں سے جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. اس کا ڈکشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے ادبی انداز میں لکھا یا میں جب پڑھوں گا تو سادہ سا ہے، سادہ سا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی لفاظی گلکاریاں نہیں ہے، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ. اسٹریٹ یہ ہوا یہ ریفرنس، یہ ہوا یہ ریفرنس، جو طریقہ کار ہے تحقیق کا. تاریخی کتب میں شمار ہو سکتا ہے یہ؟ جی ہے. پاکستانی تاریخ میں؟ پاکستانی تاریخ. ڈاکٹر صاحب جی بالکل، پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو علماء کا کردار ہے، بہت اچھے انداز سے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظریاتی اور عقائد کے اعتبار سے وہ تحفظ ان کا کام ہے. تو ہمارے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ملک پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. پورا کا پورا اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر کس طریقے سے علماء کے اتحاد نے اور جو ہے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ یہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے. اس حوالے سے جو علماء نے کاوشیں کی، مل کر کاوشیں کی، وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں. راتوں رات غالباً دستاویز کے نام سے ایک ڈاکومنٹ بھی تیار ہوا تھا قومی نیشنل اسمبلی میں، کہیں میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ علماء کرام کا تیار کیا ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کے طور پر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہمیشہ علماء کرام نے کی. بے شک. سیاستدان اور علماء کرام کا تعلق کیسا مناسب ہے؟ دیکھیے یا ہمارے ہونا چاہیے یا کیا رہا ہے؟ چلیے یہ آسان ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیاسی اعتبار سے نشیب و فراز ہے. ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنے اصولوں پر قائم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات ہے اور اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے اور مانا جا سکتا ہے. صحیح. تو وہ جو ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس کے اندر وہ جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا ٹریک ٹو پالیسی کا یا ڈپلومیسی کا، تو مجھے اس پر ذرا سی ہنسی آ رہی تھی. اور وہ ہنسی اس بات پر یہ آ رہی تھی کہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اسکالر ہے انٹرنیشنل لاء کا، اس نے ڈپلومیسی کی اسپیشلائزیشن ہے اس کا نام ہے اوپن ہائم. اوپن ہائم نے ایک جملہ لکھا تھا انٹرنیشنل لاء میں کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. واہ. تو اب یہ طے کرنا ہے کہ مفاد عامہ کے لیے جب علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہے تو علماء اپنے آپ کو کس طرح سے آگے لے کر جائیں گے. ان علماء کو جو تحریک پاکستان سے وابستہ تھے اور جنہوں نے تحریک پاکستان کو دیکھا اور جو پہلی مجلس قانون ساز ہے وہاں گئے اور اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی رہی. علامہ شبیر احمد عثمانی اور جو بڑے بڑے نامور لوگ تمام مکاتب کے، سب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تاریخ کے یہ درشندہ ستارے ہیں سب. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جھول نظر نہیں آتا. بعد میں جو، کیونکہ 77 کے بعد میں نے نہیں لکھا ہے، لیکن جو میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا وہ یہ کہ جو بعد میں سیاسی اعتبار سے جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوا، اس سیاسی کلچر کے اندر بدنصیبی سے عقائد کے تضادات اور عقائد یا مسلکی جنگ نے جس طریقے سے پورے معاشرے کو متاثر کیا ہے اور جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی خواہش ہے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ پاکستان کبھی مضبوط نہ ہو اور اس میں عقیدے کی جنگ اور اس میں زبان کی جنگ، فرقہ واریت بھی چلتی رہے. تو یہ دو خطرناک. 77 کے بعد ڈاکٹر صاحب اگر لکھنے کو کہا جائے جی لکھوں گا انشاءاللہ، کیوں نہیں لکھوں گا. نریشن آف فیکٹس، بس رائے کوئی نہیں. آپ دونوں کا تعلق تدریس سے، اسے اپنے لیکچرز میں بچوں کو پڑھایا ہے جو کچھ لکھا ہے؟ جی آپ نے پڑھایا؟ جی بالکل، میں تاریخ دعوت و عزیمت پڑھاتا ہوں. تو پاکستانی سیاست اور پولیٹیکل تھاٹ، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو رکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے سامنے. کیا ریئیکشن آتا ہے سر جدید نسل کا؟ بلکہ آسان کر دوں، ویسٹرنائز جنریشن کا کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
موجودہ سیاست میں اخلاقی اقدار کا فقدان ہے. سوشل موجودہ میڈیا نے سیاست میں یا موجودہ معاشرے میں؟ سیاست معاشرے سے ہی ہوتی ہے، معاشرے کے افراد نے ہی سیاست کرنی ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں یا سیاست سے وابستہ لوگوں میں تو موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا نے خاص طور پر ذہنوں کو بڑا پراگندہ کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی اپنی پسند کے بت تعمیر کیے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی شخصیت کو مہاتما بنایا ہوا ہے، شخصیت پرستی کا اور بس اس کے خلاف ہم کچھ نہیں سن سکتے، اور اس کے حق میں تمام وہ دلائل دیں گے کہ جو ہمارا دل اور ضمیر مانتا ہوگا. اس وجہ سے افراط و تفرید کا شکار ہے ہماری ینگ جنریشن، اور اس کو سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک اپنی سوچ ہے، دوسرے کی ایک اپنی فکر ہے. اپنی فکر کو اپنے پاس رکھیں، دوسرے پہ کسی کی شخصیت پر، کسی کے کردار پر کیچڑ نہ اچھالیں، اخلاقی اقدار اور ایتھیکل ویلیوز کو فروغ دیں. تو پھر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہتر انداز سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید کتاب سے زیادہ آپ لوگوں سے تعلق رکھتی ہو. جب آپ بچوں کو بتائیں گے، ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے 5 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ ایک کتاب کے پڑھنے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ آپ کا رابطہ کتاب سے رہے، صاحبان کتاب سے رہے، علم سے رہے اور علماء کرام سے رہے، تاکہ آپ کی سمت درست ہو سکے اور آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.